روڑوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مسلمان کے لیے تو 12 مہینے ربیع الاول ہے۔ میرے عزیزوں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم ہم سب مسلمان ہیں، بریلوی ہو تب، دیوبندی ہو تب، اہل حدیث ہو تب، سب مسلمان ہیں۔ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے، جو ان کے اصحاب، ان کے ساتھیوں کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ وہ عمل نہیں کرنا ہم نے کہ جو 1 سال پہلے یا 50 سال پہلے سے ایجاد ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ وہ عمل کرنا ہے جو 1400 سال سے ثابت ہے۔ جلسے میں جا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم لائٹنگ کر رہے ہیں۔ لائٹنگ بھی آپ کو پتہ کیسی ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، ذاتی پیسوں کی لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کنڈوں کی بجلیاں، بالفرض اپنے جیب کی بھی لگا رہے تو خدا کی قسم اسراف ہے۔ یہ پورے سال جتنے ہی ہم پیسے یہاں لگاتے ہیں ان دنوں کے اندر، اتنے پیسے اگر خدا کی قسم غریبوں میں تقسیم کر دیں، ہو سکتا ہے ان کو پھر زکوٰۃ پھر واجب نہ ہو۔ جلوس میں جا رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے برابر مسجد کے اندر، ہم روڈ پر کھڑے ہوئے اور وہ عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، دونوں مل رہے ہیں، بائک پر مرد بھی ہے، بائک مرد چلا رہا ہے، پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، اسی طرح سارے ایک دوسرے کو بے پردگی کے سن دیکھ رہے ہیں۔ پھر رزق کی بے قدری ہو رہی ہے، اور عجیب سی ایک حدیث انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، جو لوگ بیچارے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ربیع الاول کے مہینے کے آمد کی سب سے پہلے خبر دے گا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی، نسبت بھی رسول اللہ کی طرف۔ اور کیا کہہ رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے کے آمد کی کیا دے گا، کوئی خبر دے گا سب سے پہلے، تو جنت میں جانا اس کے لیے ضروری ہے، لازمی سی بات ہے کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پر غلط تہمت لگائی جا رہی ہے، اندازہ لگاؤ۔ چونکہ اسلامی سال کے اعتبار سے تیسرا مہینہ بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، جس کا نام نامی اس میں گرامی ماہ ربیع الاول ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ویسے تو اپنے اعتبار سے کچھ کوئی فضیلت، خاصیت، اہمیت، حیثیت نہیں رکھتا اپنے اندر، اور نہ ہی کوئی اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت کا حکم ہے، کوئی خاص اعمال کا حکم ہے، کوئی خاص ذکر کا حکم ہے، کوئی خاص کام کا حکم ہے، بلکہ کوئی بھی اس مہینے کے اعتبار سے کوئی عمل نہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، کوئی حکم نہیں جو کہ اس ربیع الاول کے متعلق ہو اور وہ اس سے ہمیں تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہو، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ملتا قرآن و سنت سے۔ جو اس ماہ ربیع الاول کی ایک اپنی فضیلت ہے، وہ اس بنا پر ہے کہ پوری دنیا بلکہ اہل کفر بھی اچھی طرح، اہل باطل بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس مہینے کو جو فضیلت ملی ہے وہ سرکار دو عالم آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اس مہینے کے اندر، اس وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کے اندر پیدا ہو جانا، یہ اس مہینے کا کارآمد ہو جانا ہے، اس مہینے کا بابرکت بن جانا ہے، باسعادت بن جانا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود برکتوں والے، رحمتوں والے، خیرات والے اور تمام تر خوبیوں والے، تمام تر صفات اور سیرت والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس جگہ پر ہوئی تو اس جگہ بھی بڑی مبارک ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آئے وہ سال بھی بڑا ہی اعلیٰ اور خوبصورت بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے اندر آئے تو وہ مہینہ ہی بھی بڑا ہی بابرکت و مبارک بن گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن پیدا ہوئے تو وہ دن بھی بڑا ہی اعلیٰ اور مبارک بن گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے کے اندر ہے،
اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہے۔ اب اس میں بڑے شد و مد کے ساتھ اختلاف ہے، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ تاریخ میں اختلاف ہے، البتہ دن میں اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس پہ بھی اتفاق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے عام الفیل کا سال تھا، یعنی ابرہہ جو ایک بادشاہ تھا اس نے بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کی، حملہ آور ہوا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ان پرندوں کے ذریعے سے اس کو شکست دی، اس ابرہہ بادشاہ کو، اور ان کے تمام تر جتنے حواریین ان کے ساتھی تھے، ان کے رفقا تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے یہ تین چیزیں متفقن علیہ جن پر اتفاق ہے، کسی کی بھی اس کے اندر اختلاف اور رائے نہیں ہے۔ وہ کیا؟ نمبر ایک، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، نمبر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے، نمبر تین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا جو ساتھی تھے نا، ہاتھی والے جو ساتھی تھے، اصحاب الفیل کہا جاتا ہے جس کو، عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب تاریخ کے حوالے سے اس لیے اختلاف ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو ان پر ایمان لانے والے، وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ تاریخ کا اس لیے اختلاف ہو گیا، پتہ نہ چلا کہ کون سی تاریخ بالکل متفق ہے، کس تاریخ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ دوسری ایک خاص وجہ جو محدثین نے اور اسی طریقے سے بلکہ مورخین نے لکھی ہے کہ اس لیے کہ اس تاریخ کو اگر اللہ کے رسول پیدا ہوئے جس تاریخ کو، اس تاریخ کے ساتھ کوئی خاص حکم ثابت نہیں ہے، جب خاص کوئی حکم ثابت نہیں ہے تو اس تاریخ کے محفوظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دن کا بتا دیا، مہینے کے بتا دیا، اب تاریخ کا طے ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں، کیونکہ حکم اس کے ساتھ کوئی منسلک نہیں ہے، متعلق نہیں، کوئی حکم ہمیں ملتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ اللہ کے رسول کی ولادت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو ایک خاص وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو فرمایا کہ اس سے پہلے ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاروں طرف لوگ پریشانی کے ایک عالم میں تھے، سارے کے سارے لوگ جو تھے اتنی جہالت کے دلدل میں گھسے ہوئے تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر لڑ جاتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر جو لڑائی اور جھگڑا شروع ہوتا وہ سالوں بھر چلتا، ایک نسلوں سے نسل تک چلتا چلا جاتا، لیکن وہ معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کیا تھے؟ مثال کے طور پر پانی پینے کی جو ایک باری ہوا کرتی تھی وہ متعین تھی کہ بھئی فلاں شخص کے جو جانور ہیں فلاں ٹائم پانی پئیں گے، فلاں کے اس دن پئیں گے، فلاں کے اس دن پئیں گے، لیکن اگر کسی کی باری سے پہلے کسی دوسرے کا جانور پی لیتا تو اتنی جہالت تھی کہ ان کے تھن کاٹ دیا کرتے جانوروں کے، ان کی ٹانگیں کاٹ دیا کرتے کہ کس بنا پر کہ بھئی میری باری تھی لیکن اس کے جانور نے کیوں میری باری میں آگے پانی پیا ہے، یہ جہالت۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ ایک دوسرے کے جو خون کے اور ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر کیا کر لیتے، ایک دوسرے کو مار دیتے، کاٹ دیتے، گردنیں اڑا دیتے، اور ایک دوسرے کی کھوپڑیوں کو خالی کر کے اس کے اندر شراب پینے کو ایک فخر محسوس کرتے تھے کہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ جہالت تھی، ہم ڈرتے نہیں ہیں، کوئی ہم سے کوئی پنگا لے، کوئی ہم سے کوئی سامنے حملہ آور ہو تو ہم ان کی کھوپڑیاں اڑا دیا کرتے ہیں، اڑا کر ہم بطور فخر کے ان کی کھوپڑیوں کے اندر شراب ڈال کر پیا کرتے ہیں۔ ایک جہالت کا عجیب سا سما تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تشریف آوری ہوتی ہے، خدا کی قسم چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ تمام تر جتنی بھی ظلمت اندھیرے تھے وہ روشنی میں تبدیل ہو گئے، جہالت تھی علم کی طرف آ گئے۔ اسی طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے لیے خون اور اپنی جان کو نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے فرمایا کہ ہر ایک چیز کے اوپر اتر آتے تھے، کسی کے جانور کو ذبح کر دیتے، کسی کے جانور کو کاٹ دیتے، کسی کے جانور کے تھن کاٹ دیتے تھے، ان تمام تر چیزوں کو انہوں نے بالکل ملیہ میل کر دیا کہ آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ذات ہمارے درمیان میں آ چکی ہے جس کی بنا پر یہ فرمایا کہ اندھیرا
روشنی میں تبدیل ہو گیا. فرمایا اسی طرح جہالت علم میں تبدیل ہو گئی. اسی طریقے سے فرمایا ایک دوسرے کے ہم جب جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو چکی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے, خدا کی قسم کیا خطرناک معاملات تھے. کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہو جاتی, اس بچی کی ولادت کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اس بچی کی ولادت کو معیوب کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ کوئی یہ میری بچی ہے, کل کو یہ بڑی ہوگی, بڑی ہونے کے بعد شادی کے لائق ہوگی, جب شادی کے لائق ہوگی میں شادی کر دوں گا اس کی, تو میرے بھی فرمایا اس بچی کا کوئی داماد بنے گا, میری بچی بھی کسی کے نکاح کے اندر آئے گی. نعوذ باللہ, فرمایا کہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا, حالانکہ کوئی عیب کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان تمام تر جتنی گندگیاں تھیں, تمام تر جتنی ظلمتیں تھیں, تمام تر جتنی جہالتیں تھیں, تمام تر جتنی لوگوں کے اندر خرابیاں تھیں, اور اس تمام تر جتنی بھی گندی خصلتیں تھیں ان تمام کو ختم کیا. تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے پورے عالم کے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر جب آئے تو رحمت بن کر آئے. پوری کائنات خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام تر جتنی دعائیں مانگی ہیں ان کے بدولت آج تک چل رہی ہے, اور آج تک جو چین اور سکون کا فرمایا کہ سانس لے رہی ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری کا ایک اہم میرے اور آپ کے لیے فرمایا کہ سبق ہے. ہمارے اندر ہوتا کیا ہے, ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب ربیع الاول آ جائے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر, ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لوگوں کے گھروں کے اندر کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے شاہراہوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں, شاہراہوں پر چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ان کی خوشی کے اندر روڑوں کو سجایا جاتا ہے, گھروں کو سجایا جاتا ہے. خدا کی قسم مسلمان کے لیے تو 12 مہینے ربیع الاول ہے, ایک مہینہ نہیں ہے. میرے عزیزوں, میں کسی مسلک کی بات نہیں کرتا, میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا. اللہ کی قسم ہم سب مسلمان ہیں, بریلوی ہو تب, دیوبندی ہو تب, اہل حدیث ہو تب, سب مسلمان ہیں. ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے, جو ان کے اصحاب ان کے ساتھیوں کی تعلیمات سے ملتا ہے. وہ عمل نہیں کرنا ہم نے کہ جو 1 سال پہلے یا 50 سال پہلے سے ایجاد ہوا اور آج تک چل رہا ہے. وہ عمل کرنا ہے جو 1400 سال سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو صحابہ سے پوچھے نا ہم, دیکھو جب بھی کوئی آپ کو عمل کرنا ہو سب سے پہلے آپ آج کے لوگوں کو مت دیکھیں صحابہ نے کیا عمل کیا اس پر, اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا کیا عمل تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا کیا عمل تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سفر میں ان کا کیا عمل تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو حضر میں ان کا کیا عمل تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دن میں ہے رات میں ان کا کیا عمل تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہوگا, یہ نہ دیکھے کہ یار آج لوگ جو کر رہے ہیں وہ عمل ہم بھی کریں. نہیں میرے عزیزو, اصل چیز ہم دیکھیں صحابہ کرام کی ذات کو, صحابہ کرام کے کردار کو, ان کے افعال کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, ولادت کے بعد چلیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولادت کی خوشی نہ منائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی ہے. 40 سال کے بعد 63 سالہ زندگی ہے نا کل ٹوٹل اللہ کے رسول کی. تو 23 سال کے اندر اللہ کے رسول کا کتنی مرتبہ آیا ہوگا یہ دن ربیع الاول, 23 مرتبہ. کوئی ایک دن دکھائے, کوئی ایک سال دکھائے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عمل کیا جیسے کہ آج ہم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام, چلو ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا, نہ ہی صحابہ نے کیا ان کی زندگی میں. چلو اللہ کے رسول کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق 2 سال یا 2.5 سال خلیفہ رہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کیا چلو اللہ کے رسول نہ رہے اب ہم ان کی خوشی منا لیتے ہیں. نہیں. فاروق اعظم 10 سال رہے, کیا نہیں.
حضرت عثمان غنی اسی طرح 12 سال رہے، کچھ نہیں کیا. ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی باری آتی ہے، وہ رہے 1.5 سال اس طرح کچھ عرصہ. حضرت حسن اور حسین امیر معاویہ جتنے صحابہ تھے، اب دیکھیں کسی سے بھی کوئی عمل اسے ثابت ہے ہی نہیں. یہ ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، پیر کے دن روزہ رکھا کرو، پیر کے دن پیدا ہوا ہوں، یہ عمل ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل ثابت نہیں کوئی خاص. بھائی ہم جشن منائیں، ہم اللہ کے کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بھائی سوگ تو وہ منائے جن کے مر گئے، اس طرح کے الفاظ سننے کو آتے ہیں. ہمارے تو زندہ ہیں، ہم تو خوشی منائیں گے. یہ بات عجیب سی نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات تو آئی ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی، جب وصال ہوئی، صحابہ کرام کا کیا منظر تھا؟ احادیث میں پڑھتے نہیں ہم کہ کوہرام مچا ہوا تھا مدینہ کے اندر. حضرت عمر نے فرمایا کہ نیام سے اس تلوار کو نکال لیا تھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے میں اس کے سر قلم کر دوں گا. ابو بکر صدیق تھوڑے مسافت پہ ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے اجازت لے کر جیسے وہاں گئے فوراً اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. ان کو خبر جیسے ملی فوراً آگے آتے کے ساتھ دیکھا عمر نے بھائی ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے. کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہ ابو بکر لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے اے عمر، جتنے بھی انبیاء تھے دنیا سے چلے گئے، آج ہمارے محمد بھی چلے گئے. کہ اس وقت فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں وہ. فرمایا جتنے انبیاء آئے تھے سارے دنیا سے چلے گئے. عمر فرماتے خدا کی قسم یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، یہ قرآن کی جو آیت تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا آج یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے. تو یہ منظر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال بھی اسی مہینے میں ہے. ہم نے ایک بہت بڑے ایک خطیب گزرے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے تھے، بہت بڑے نابینا تھے، بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایک نقطے کی بات انہوں نے فرمائی. فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ولادت کا اور وفات کا یہی مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے، سب سے محبوب ترین پیغمبر ہے اللہ کے بھی اور اسی طرح پوری امت کے بھی. کہ اگر ان کی آمد پر لوگ مسلمان بہت خوش ہوئیں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے. اب بہت زیادہ خوش ہوں گے یہ نہ ہو کہ کسی عجب میں نکل جائیں، بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وفات بھی اسی مہینے میں رکھ دی کہ شاید اگر اس کو خوشی زیادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا یہ غم کا جو دن ہے وفات کا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے خوشی بھی تھوڑی کم ہو جائے گی اور غم بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اس لیے کبھی غم کو دیکھے گا پریشان ہونے نڈال ہونے والا ہوگا، پھر کہے گا نہیں اللہ کے رسول پیدا بھی تو ہوئے تھے نا اسی دن اسی مہینے کے اندر. پھر دیکھے گا زیادہ خوشی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اس دن کو یاد کر لے گا نہیں اللہ کے حبیب رخصت بھی اسی دن ہوئے تھے. تو بات یہ کر رہا تھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غم وہ منائے جن کے مر گئے، ہمارے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. میرے عزیز ہم بھی اللہ کے رسول کو زندہ مانتے ہیں، حیات ہیں. اپنے روزے کے اندر اپنے مقبرے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی آرام فرما رہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہیں مانتے بلکہ تمام انبیاء کے حیات کے قائل ہیں الحمدللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے کے اندر آرام فرما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ سارے کے سارے ہمارے جتنے اعمال ہوتے ہیں نا اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پیش ہوتے ہیں، پیش ہونے کے بعد اللہ کے پاس وہ عمل پہنچتے ہیں. اب اگر ہم نعوذ باللہ جو اللہ کے حبیب نے حکم نہ دیا ہو، عمل نہ کیا ہو، صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، صحابہ نے حکم نہ کیا ہو، اسی طریقے سے مجتہدین اولین نے اول عمل نہ کیا ہو، اس عمل کو ہم کر لیں گے، کرنے کے بعد وہ عمل ہمارا اللہ کے حبیب کے پاس پیش ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ غم ہوگا کہ یار میں نے تو سب کچھ قربان کر دیا، میں نے تو سب کچھ اپنا اس امت کے لیے لگا دیا، آخری وقت میں اس امت کو میں کہہ رہا ہوں یا ربی امتی، کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. لیکن اس امت نے میرے لیے کیا کیا جو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، کسی خوشی کا غمی کا کچھ میں نے ان کو درس نہیں دیا، اس کے باوجود یہ عمل کر رہے میرے اس کے اوپر. ہمیں حکم ملتا ہے کہ پیر والے دن ہم روزہ رکھیں، پیر والے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ سے خوب ماننا ہے.
کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر آپ لے کر آئے، جس کی بنا پر دنیا بھی آج ہماری اچھی ہے اور انشاءاللہ کل آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یوم تشکر کے نام سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بندہ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 پڑھے، 6 پڑھے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کی کثرت کرے، جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ ہاں واقعی اس امتی نے میرے یہاں پر دنیا میں آمد جو ہوئی تھی، ان کے لیے مبعوث ہوا تھا، ان کے لیے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارے ایسے اعمال پہنچے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب کو ناراضگی ہو۔ وہ اعمال کیسے؟ جلسے میں جا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، میلاد کا جلسہ ہے، میلاد کے جلوس ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لائٹنگ کر رہے ہیں، لائٹنگ بھی آپ کو پتہ کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ذاتی پیسوں کی لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کنڈوں کی بجلی ہیں، بالفرض اپنے جیب کی بھی لگا رہے تو خدا کی قسم اسراف ہے یہ۔ اے اللہ کے رسول نے یہ چراغاہیں کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، ان کے بعد لوگوں نے کی ہیں، کسی نے بھی نہیں کی۔ یار چراغا کرو تو اپنے اعمال سے کرو نا، چراغا کرنا چاہتے ہو، خوشی کا اظہار کرنا جو اپنے اعمال سے کرو۔ پورے سال جتنے ہی ہم پیسے یہاں لگاتے ہیں ان دنوں کے اندر، اتنے پیسے اگر خدا کی قسم غریبوں میں تقسیم کر دیں، ہو سکتا ہے ان کو پھر زکوٰۃ پھر واجب نہ ہو۔ بیکار کی چیزیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں بتا ہی رہا تھا لائٹیں لگانے کے اندر ٹائم لگائیں گے، جلوس میں جا رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ نماز ہو رہی ہے برابر مسجد کے اندر، ہم روڈ پر کھڑے ہوئے اور وہ عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، دونوں مل رہے ہیں۔ بائک پر مرد بھی ہے، بائک مرد چلا رہا ہے، پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کون ہے۔ اسی طرح سارے ایک دوسرے کو بے پردگی کے سن دیکھ رہے ہیں۔ پھر رزق کی بے قدری ہو رہی ہے، رزق کو اوپر سے ہی پھینکتے ہیں نیچے تک، کسی نیچے گرے، ہاتھ میں آئے، کچھ بھی کرے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یا خوشی کا اظہار ایسے کیا جاتا ہے، جو اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، رزق کی صورت میں اس کو زور سے یوں پھینک رہے ہو، اور روڈ پہ پھینکنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے تو لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤ آرام سے۔ یہ ایک درد دل ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمان جو بیچارے، اور عجیب عجیب سی ایک حدیث انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، جو لوگ بیچارے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ربیع الاول کے مہینے کے آمد کی سب سے پہلے خبر دے گا، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ نسبت بھی رسول اللہ کی طرف، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے کے آمد کی کیا دے گا؟ کوئی خبر دے گا سب سے پہلے، تو جنت میں جانا اس کے لیے ضروری ہے، لازمی سی بات ہے۔ اللہ کی قسم ذخیرہ احادیث میں نے تو آج تک اور اسی طرح ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھائی نہیں ہے، اور آپ وہ حدیث سامنے رکھے، وہ وعید من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ مجھ پر جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پر غلط تہمت لگائی جا رہی ہے، اندازہ لگاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔